ثابت وفرعها في السماء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مثال کیسے ایک پاکیزہ درخت کی مانند دی ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے ایک درخت کی مانند، بہت بڑا درخت کہ جو ایک بہترین فرد کی طرح، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوئی ہیں، دین کی اللہ نے مثال ایک درخت کی مانند دی ہے۔ یاد رکھیں کہ درخت پر شاخیں ہوتی ہیں، درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، درخت پر پھلات ہوتے ہیں، درخت سے خوشبو مہک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے درخت پر، خزاں کا وقت، کہ وہ پھل بھی نہیں ہوتے اور اس پر سبز پتے بھی نہیں ہوتے، اس سے وہ خوشبو وہ مہک بھی نہیں ہوتی، وہ عجیب طرح کے یعنی کہ سنسان سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتیاں، وہ رنگت، وہ خوشبو، وہ سب کچھ ذائقے ختم ہو جاتے ہیں خزاں کے موسم میں۔ تو اس وقت نہ اس درخت پر کوئی چڑیاں، کوئی خاص پرندے آ کر بیٹھ کر وہ ان کی آوازیں، وہ خوبصورتی کچھ نہیں رہتی۔ ایسا بھی وقت درخت پر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک خوبصورت قد آور درخت کی مانند مثال دی ہے، اور اس درخت کی بھی کافی شاخیں ہیں۔ ایک اس کی شاخ ہے، یاد رکھیں، عقائد، ایک شاخ ہے ایمان، اسی طرح ایک اس کی شاخ ہے رزق حلال، ایک اس کی شاخ ہے حسن اخلاق، اسی طرح کئی اس کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ انسان چاہے تو اپنے اسلام کو ہرا بھرا رکھے، ٹھیک ہے، چاہے تو موسم خزاں رہے ہر وقت، موسم بہار آئے ہی نہ اسلام کے اس شجر پر، تو انسان کے خود ذات پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، میں چاہوں تو میرا اسلام کا شجر، اسلام کا درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہے، پھل پھول لگے رہیں، خوشبودار ہو، مہک ہو، چرندے پرند بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ بہار کا موسم رہے اس پر، تو یہ مجھ پر ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو ہمیشہ میرا اسلام کا شجر موسم خزاں میں رہے، پت جھڑ کا موسم ہو، کوئی پتے نہ ہو، کوئی خوشبو نہ ہو، کوئی پھل نہ ہو، کوئی ذائقے، کوئی مزہ نہ ہو، تو یہ مجھ پر ہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک شاخ ہے، یاد رکھیں، عقائد۔ انسان اللہ کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے، عالم برزخ کی ساری حقیقت کو مانتا ہے، عالم محشر پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ عقائد پہلی شاخ ہے۔ یہ شجر اسلام کی پہلی شاخ کیا ہے؟ عقائد۔ اگر یہ نہیں ہے، انسان یعنی اللہ کے دیکھنے پر، اللہ کی ذات پر یقین نہیں، آسمانی کتابوں پر یقین نہیں، موت کا کوئی یقین نہیں ہے، عالم برزخ پر کوئی امید یقین نہیں رکھتا، وہ عالم محشر، پھر قیامت کے اٹھنے پر، جنت جہنم پر ایمان نہیں رکھتا، تو مین شاخ اسلام کی اس کی بالکل موسم خزاں میں ہے۔ تو پہلی چیز، پہلی شاخ اسلام کی یہی ہے۔ رب تعالیٰ نے کیونکہ اسلام کو ایک بہترین قد آور شجر قرار دیا ہے، اور پھر ہر درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، ہر درخت کے اندر مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، سبزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، درخت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اسی درخت پر کبھی کبھار موسم خزاں بھی آتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا جو اپنا اسلام کا شجر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حالت کس طرح کی ہے۔ کہیں کوئی ایسا تو نہیں میرا اور آپ کا شجر اسلام ہمیشہ موسم خزاں میں ہو، ہمیشہ اس پر پت جھڑ کا موسم ہو، کوئی سبزہ نہیں ہے اس پر، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی چرند و پرند نہیں آ سکتے وہاں پہ۔ عجیب حالت تو نہیں کر رکھی میں نے اور آپ نے اپنے شجر اسلام کی کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی شاخ کیا ہے؟ عقائد کی، اللہ کی ذات کے لیے عقیدہ بہترین، ٹھیک ہے نا۔
اچھا ایمان رکھنا۔ دوسری شاخ ہے اعمال کی، وہ کس قدر ہری بھری ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں پڑھتا ہوں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا میں استطاعت رکھنے کے باوجود حج کرتا ہوں یا کہ نہیں؟ استطاعت رکھنے کے باوجود میں زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں؟ صدقہ و خیرات کرتا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ جتنی بھی اعمال ہیں سارے، ان پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں؟ اگر کرتا ہوں تو میری شجر اسلام کی وہ شاخ ہری بھری ہے۔ اگر نہیں پتہ، نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اذانیں آ رہی ہیں، سماعت بھی کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، کبھی آتا ہی نہیں ہوں، امام صاحب خطیب صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ قریب مسجد کے گھر ہے اور پہچان بھی نہیں، حضرت صاحب کہیں ملے بازار میں، کیسے ہیں حضرت صاحب سلام، معذرت میں میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بازار میں ایک ساتھی بڑے ادب کے ساتھ آ کے ملے، کیسے ہیں حضرت، خیریت؟ میں کہ الحمدللہ جی۔ میں نے کہا پہلے کہیں کو ملاقات؟ جی مسجد کے قریب ہمارا گھر ہے۔ تو بڑا دکھ ہوا یار، 5 سال ہو گئے ہم اسی مسجد میں امامت کی دعوت کر رہے ہیں، مسجد کے قریب والا گھر ہے، آج بازار میں تیری میری ملاقات ہو رہی ہے یار۔ اس قدر دین سے دوری یار، اس قدر دین سے بے رخی یار، کیوں ہے یہ؟ اگر یہی میرا اور آپ کا طریقہ ہے کہ 5-6 سال ہو گئے ایک آدمی آپ کی مسجد میں امام خطیب ہے اور آپ کا گھر بالکل مسجد کے قریب ہے، متصل ہے، اور 5-6 سال بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی بازار کے اندر، خطیب صاحب آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے شجر اسلام کی کیا حالت ہے اس وقت دیکھ لیں۔ وہ مکمل شاخیں، اس پر کوئی بھی ہرا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خزاں کا موسم ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، تباہ و برباد کر دیا آپ نے اپنے شجر اسلام کو۔ پھر ایک بہت بڑا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو چہرہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں خطیب صاحب، مرنے کے بعد اب جنازہ پڑھانے کے لیے خطیب صاحب اب چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے محلے کا آدمی ہے، کیا بیتے گی بتا؟ کب تک اس قدر بے رخی رہے گی اسلام کے ساتھ؟ ان قریب میں اور آپ حتیٰ زرتم المقابر، قبر میں دفن ہونے والے، اور مجھ سے اور آپ سے شجر اسلام کے بارے پوچھا جائے گا کہ اسلام کا درخت تمہیں عطا کیا تھا، اس کو ہرا بھرا کرنا تھا، اس کی ساری شاخوں کا ستیہ ناش کر کے ہے تم؟ نہ عقائد ٹھیک تھے، نہ اعمال ٹھیک تھے، نہ حسن اخلاق تھا، نہ رزق حلال تھا، نہ کوئی انداز زندگی تھا تمہارا۔ تو پہلی شاخ میں نے اور آپ نے عقائد کے حوالے سے دیکھنی ہے کہ ہمارا شجر اسلام کیسا ہرا بھرا ہے، ہمارے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ دوسری اعمال کے حوالے سے کس قدر نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا محبت ہے، کس قدر اللہ کی رضا ہے، یا کتنا ریاکاری ہے، یا کب کے کب پڑھتے ہیں، عیدین میں مسجد میں آتے ہیں یا جمعہ کے جمعے آتے ہیں، یا باقاعدگی کے ساتھ ریگولر مسجد میں آ کے نماز ادا کر کے اپنے شجر اسلام کی اس اعمال کی شاخ کو ہرا بھرا کیا ہوا ہے میں نے اور آپ نے۔ اور اسی طرح ایک شاخ ہے شجر اسلام کی رزق حلال، ٹھیک ہے نا؟ اپنے رزق کی طرف توجہ کرنا کہ میری آمدنی، میرا لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے، اس کے اندر کس قدر حلال کا ذائقہ ہے، کس قدر حرام موجود ہے، کتنا کرپشن، بے ایمانی، لوٹ مار اور 2 نمبری کے ذریعے میری آمدن ہے۔ جی ہم نے سوچ کبھی نہیں رکھی۔ وہ بخاری کی روایت ہے، تقریباً حضور نے فرمایا قرب قیامت میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ صرف آمدنی کے متعلق سوچیں گے کہ بس آتی رہے، یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری آمدنی کے اندر کس قدر حلال ہے اور کس قدر حرام ہے، یہ سوچ نہیں ہوگی میری امت کے اندر۔ اور یہ میں مثال کئی مرتبہ دے گیا، یہ بڑی بہترین حدیث مبارک ہے، اگر میں اور آپ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، پھر رزق کی طرف لوٹیں، رزق حلال، اپنا رزق تلاش کرنے کی طرف توجہ کریں۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو، ایک انسان، اس کو ذہن میں رکھنا میں نے اور آپ نے اس حدیث پاک کو پہلے بھی سنیے آپ ساتھیوں نے کئی مرتبہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کر کے آیا آبادی کے اندر، لوگوں نے دیکھا کہ وہ آبادی میں جب پہنچا اس کی حالت عجیب تھی، سفر کے آثار تھے، تھکا ہارا تھا، بکھرے بال تھے، داڑھی پر غد و غبار تھا، کپڑے پرانے پھٹے تھے، اور اس کی حالت تھکاوٹ کی وجہ سے حال سے بے حال تھا۔ وہ لوگوں نے اس کی حالت کو دیکھ کر ترس کیا، بڑے غمزدہ تھے لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر، یہ کیسی حالت بنا رکھی اس نے۔ گرمی کی شدت کی، ریگستان کے علاقوں سے وہ سفر کر کے آیا، مفہوم حدیث۔ پھر وہ آیا ان لوگوں کے سامنے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آتے ہی گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اور اسی عجیب طرح کی حالت میں اس نے اپنے دونوں بازو اس طرح بلند کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے اللہ کو پکارا، دعا مانگنا شروع کر دی۔
اور تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اللہ کے دعا مانگ رہا تھا. اس حالت کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آ رہا تھا. پھر جب وہ اس حالت میں اللہ کو اس قدر گڑ گڑا کے پکار رہا تھا، اس کی دعا کی کیا مقبولیت ہے. حضور نے فرمایا اس حالت میں جب اللہ کو پکارا جائے تو رب کی رحمت تو برس پڑتی ہے، لیکن فرمایا اگر اس کے اس حالت میں دعا مانگنے کے باوجود اس کے پیٹ میں ایک بھی لقمہ حرام کا ہوا تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قطعاً قبول نہیں فرمائے گا. تو یاد رکھیں کہ رزق حلال شجر اسلام کی ایک بہترین شاخ ہے. کہیں میں نے اور آپ نے حرام کے لقمے کھا کے اپنے شجر اسلام کی اس شاخ کو کہیں موسم خزاں میں تو نہیں دھکیل دیا ہے؟ کہیں اس پر کوئی سبز پتہ ایک بھی نہ رہا ہو؟ یہ ممکن ہے. میں نے اور آپ نے اس طرح بھی توجہ کرنی. اسی طرح شجر اسلام کی ایک شاخ ہے پیار محبت حسن اخلاق. کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ہر ایک کو میری وجہ سے آرام و سکون ملے، ہر بندہ مجھ پر مطمئن ہو، کوئی دل کے اندر میری وجہ سے دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو. بہترین انسان وہ تھا کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا. یہ تھا انسانیت کا معنی. لفظ انسان کا معنی یہی ہے. ورنہ اپنے لیے تو چرند و پرند بھی جیتے ہیں، شجر و حجر بھی جیتے ہیں، حیوانات بھی جیتے ہیں اپنی ذات کے لیے. تو جو اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے محض، وہ انسان ڈھانچہ تو ہے، حقیقتاً اس کے اندر انسانیت کا نور نہیں ہے. یاد رکھیں انسان کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا. اگر یہاں تک نہیں ہے بندہ کوشش کرے ہر ایک کو محبت دے، پیار دے، کسی کو ہمیشہ مجھ سے میری ذات سے دوسروں کو آرام و سکون ملے. اگر میں اپنی ذات سے کسی کو آرام و سکون نہیں دے سکتا نا، پھر کم از کم یہ کوشش کروں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف کبھی نہ ہو. کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کسی سے کچھ چھینوں بھی نہ پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہترین ایک طریقہ یاد رکھیں انسانیت کا، اور انسانیت کا نور ہے یہ کہ انسان دوسروں کو کبھی کوئی تکلیف نہ دے. یہ شجر اسلام کی ایک بہترین شاخ ہے. ہم کس قدر دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، عزتوں کو خراب کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم. تو یاد رکھیں کہ اسی طرح ایک شجر اسلام کی شاخ ہے اللہ کے لیے ہی سب کچھ کرنا. یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ شجر اسلام کی ایک شاخ ہے. اللہ کے لیے کچھ کرنا. دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات حل کر رہے ہو تو اللہ کی رضا ہو، دین کے لیے کچھ کر رہے ہو تو بھی اللہ کی رضا ہو. لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے ہم دین کو فروخت کر کے دنیا کو کما رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑا ناداں کوئی بھی نہیں ہے یاد رکھیں جو دین کے عوض دنیا کو حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا کو دے کر دین کو حاصل کرتے، لیکن اس کے برعکس چل رہا ہے. تو یہ ہیں خاص وہ بنیادی چیزیں شجر اسلام کی. وہ شاخیں عقائد یعنی ایمان اور اعمال اپنی زندگی کا کردار دیکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ دو شاخیں. اسی طرح ایک شاخ ہے حسن اخلاق کی، رزق حلال کی. ٹھیک ہے نا. ان شاخوں کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ شجر اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا. اسلام کے ایک ہرا بھرا بڑا درخت عطا کیا. اس درخت کی جو شاخیں ہمارے پاس تھی ان کی حالت میں نے اور اپنے ایمان، کردار، اعمال کے ذریعے ان کی حالت کیسی کر رکھی ہے. وہ درخت خوبصورت نہیں ہوتا جس پر موسم خزاں ہو، اس پر چرند و پرند بھی آ کے نہیں بیٹھتے، اس سے خوشبو مہک نہیں ہوتی. تو میرے اور آپ کے شجر اسلام سے کس قدر خوشبو ہے، کس قدر مہک ہے، کس قدر ہرا بھرا ہے، اور کس قدر پھلات لگے ہوئے ہیں، کتنی خوبصورتی ہے اس میں، یہ میں اور آپ اپنے شجر اسلام کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنے ایمان، کردار اور اعمال کے ذریعے. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.